अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 का 8वां सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लफीफ। सबसे पहले तो लफीफ की तारीफ, फिर लफीफ की दो किस्में हैं, उनमें से पहली किस्म आज हम पढ़ेंगे। लफीफ किसे कहते हैं, फिर कौन कौन सी दो किस्में हैं। तो क्योंकि अभी तक हमारे असबाक वो चल रहे हैं जिनमें कमजोर हरूफ हो, तो दो कमजोर हरूफ वाला फेल, गोया कि आज का सबक हमारा उस फेल के मुतालिक है कि जिसमें दो हर्फ कमजोर इकट्ठे आ जाए। इससे पहले हमने मुजाफ पढ़ा था कि जिसमें दो हर्फ सही आ जाए, सही यानी वाव अलफ या के अलावा, जैसे मर्रा हमने पढ़ा है, हम्मा पढ़ा है, और बहुत सी उसकी मिसालें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज फेल की वो किस्म पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दो हर्फ कमजोर एक फेल में आ जाए। इसकी फिर दो सूरतें हो सकती हैं कि दोनों हर्फ एक साथ इकट्ठे आ जाए, तो इसको कहेंगे लफीफे मकरून। मकरून कर्न से है, कराना यकरून। कुरान भी इसलिए कि कुरान का एक मतलब और माना यही बताते हैं। कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि इसकी हर आयत, हर सूरत एक दूसरे से सर रब्त में है। जैसे कि एक हार के अंदर मोती प्रयोग होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे हर आयत दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए कुरान को कुरान कहते हैं। दूसरा, कुरान किरात से भी एक ज्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए। तो मकरून, लफीफे मकरून माना कर्न से मिला हुआ, मिलकर। तो दो हरफ अगर मिलकर आ जाएं तो इसको कहेंगे लफीफे मकरून। तारीफ भी किया वो फेल जिसमें दो कमजोर हरफ एक साथ हो। फिर इसके मुकाबले में दूसरा जगह लफीफे मफरूक फर्क से है, और दोनों इस मफरूक के सीगे हैं। ये कर्न से मिलकर आना और ये फर्क से मफरूक, जिनमें फर्क हो। वो फेल जिसमें दो कमजोर हर्फ अलग अलग हो। दोनों की मिसाल दी है। गावा, असल में गावा या, अब क्योंकि हरफ में एक फेल में तीन हरफ होते हैं, तो पहला हरफ है गाइन, दूसरा है वाव, तीसरा है या। तो अब वाव और या दोनों कमजोर हरफ हैं और ये दोनों एक साथ आए। दूसरी मिसाल है लफीफे मफरूक की, वका। ये असल में वका या, दो कमजोर हरफ हैं लेकिन थोड़ा सा फासला है उनमें। एक शुरू में आया वाव, दरम्यान में कौफ हरफे सही है, और उसके बाद या आया जो कमजोर हरफ है। तो दोनों जगहों में कमजोर हरफ है। जी, तो ये लफीफे मकरून और ये लफीफे मफरूक। कन मिलकर आना, मफरूक फर्क से जुदा हो जाएगा आना। मिलकर आए गवा के अंदर दोनों एक जगह में आ गए, दूसरा और तीसरा रफ कमजोर है, और वका के अंदर दोनों फर्क और फासले से आए हैं। शुरू में वाव है, दरम्यान में कौफ है या। तो मकरून की ये मिसाल है, ये मफरूक की मिसाल है। तो कुरान करीम में लफीफ के अफाल 12, जिनका टोटल इस्तेमाल 205 मरतबा हुआ है। तो कमजोर वाले फेल, अक्सर फेल में तीन हरफ होते हैं, लेकिन जब उनमें कुछ वाव अलif भी आ जाए तो तब्दीलियां होती हैं, और तब्दीलियां हम पढ़ चुके हैं किस किस अंदाज में होगी। कभी हरकत की तब्दीली होगी, कभी हर्फ के अंदर तब्दीली होगी, कभी हरकत के मुंतकिल होने की, कभी अज़फ होने की, और सेम हरफ में कभी हरफ तब्दील होगा और कभी हरफ हज़फ होगा। कमजोर हर्फ वाले फेल की तीन कुदरती अकसाम हम पहले पढ़ चुके हैं। मिसाल अजवफ नाकिस शुरू में हो जाए तो मिसाल वावी या याई, दरमियान में आ जाए तो असुल वावी या याई, और अगर आखिर में आ जाए तो नाकिस से वावी या नाकिस से याई। ये हम पढ़ चुके हैं। उनकी मिसालें हैं वातारा या तेरू, क्योंकि मिसाल के अंदर, मिसाल वावी में मुजारे के अंदर वाव हज़फ हो जा रही थी। वातारा या तेरू बर्बाद करना। वाजबा याजिबु, वाजिब होना, ये लाजिम होता ना, ये लफ्ज शायद थोड़ा वो हो गया। वसता यसितु, वस्त बीच में होना। वसका यासे को समेटना। वसमा यासिमु दाग लगाना, और वकाजा यकिजु मुक्का मारना। तो ये इनमें से कुछ अल्फाज नए आए हैं। वतरा यातिरु बर्बाद करना, वादा यादिक वाजिबा याजिबु माना लाजिम होना, वसता यसितु बीच में होना, दरमियान में होना, वस्त में होना, और वसका यसिकु माना समेटना, वसमा यसिमु दाग लगाना, और वकजा यकिजु मुक्का मारना। मिसाल याई की मिसालें वही है, याईसा याईसु और याबिसा याई बसु, ये भी समिया से, और यसुर ये पुरानी मिसालें हैं।
اجوف واوی کی مثالیں نہیں ہیں، غور سے دیکھیے گا. سا یسوء، یہ بیک وقت اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ یہ اجوف بھی ہے اور محموز اللام بھی ہے، آخری حرف حمزہ بھی ہے. یہ جا یجیو کی طرح ہے، وہ سا یسوء یہ اجوف واوی ہے اور وہ ناقص سے آئی ہے، سیم ہے. سا یسوء برا ہونا، طافا یطوفو چکر لگانا، فاتا یفوتو رہ جانا کسی چیز کا فوت ہو جانا، جا یجوع بھوکا ہونا، دارا یدورو گھومنا چکر لگانا، قالا یطولو لمبا ہونا. تو 6 لفظ ان میں سے تقریباً اکثر لفظ نئے ہیں. سا یسو، قالا یقولو کی طرح پوری گردان برا ہونا، طافا یطوفو چکر لگانا، فاتا یفوتو فوت ہو جانا رہ جانا، جا یجوع بھوکا ہونا، دارا یدورو گھومنا، قالا یطولو لمبا ہونا. تو ان میں سے مثال واوی کی ایک گردان، کیونکہ آگے جب اگلا ٹائم ملے گا تو آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے یا آپ نے اگلے 3-4 دن میں یہ پورا کرنا ہے. واجبہ یجب، اس سے آپ نے مکمل گردان لکھنی ہے، واجبہ یجب سے. اور یہاں طوفہ یطوفو سے، طوفہ یطوفو سے آپ نے مکمل گردان سنانی ہے، طوفہ یطوفو سے، اور بلکہ لکھنی بھی ہے اور سنانی بھی ہے. اور سیم جو پچھلی گردان ہے واجب یجب، وہ لکھنی بھی ہے اور سنانی بھی ہے. اجوف یائی ہمارے پاس آ گیا ہے، جا یجیو، عابا یعیب. جا یجیو مانا آنا، عابا یعیب مانا عیبدار ہونا، غاضا یغیظ غصہ دلانا غیظ سے ہے، صاحا یصیح گھومنا سیاحت کرنا، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے سیاحت کے لیے. سالا یسیلو بہنا، سارا یسیرو مانا لوٹنا واپس ہونا. اجوف یائی کے بھی یہ نئے افعال ہیں. جا یجیو مانا آنا، عابا یعیب ابدار کرنا، غاضا یغیظ مانا غصہ دلانا، صاحا یصیح مانا گھومنا، سالا یسیلو مانا بہنا، سارا یسیر مانا لوٹنا. ان میں سے جو آپ کے پاس بطور ہوم ورک کے ہے وہ لفظ ہے جا یجیو، بہت مرتبہ آتا ہے جا یجیو، مکمل گردان سنانی بھی ہے اور لکھنی بھی ہے. اس کے بعد آگیا آخری سبق جو ہم نے پڑھا ہے، دعا یدو ناقص سے بابی، دعا یدو بدا یبدو بلا یبلو تلا یتلو رجا یرجو علا یعلو، یہ تقریباً قرآنی الفاظ ہیں. جرا یجری، جزا یجزی، بکا یبکی، رضی یرضا، خشی اخشا، خفیہ یخفا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. آج کا ہمارا نیا سبق ہے لفیف، وہ فعل جس میں 2 کمزور حرف ہوں. ایک فعل میں 2 کمزور حرف آنے کی 2 ہی صورتیں ہیں. لفیف کی 2 قسمیں بنی، لفیف مقرون وہ فعل جس میں 2 کمزور حرف اکٹھے ہوں، اور لفیف مفروق جس میں 2 کمزور حرف الگ الگ ہوں. مثالیں بھی دونوں کی، لفیف مفروق کمزور حرف پہلا اور تیسرا حرف ہو تو یہ بنے گا مفروق، کمزور حرف دوسرا اور تیسرا ہو تو یہ بنے گا مقرون. مقرون کی مثال غوا اور مفروق کی مثال واقع. تو سب سے پہلے ہم لفیف مقرون پڑھیں گے کہ دونوں کمزور حرف ایک جگہ آ جائیں. تو یہاں ایک آسانی کے لیے ایک چیز پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ گردان پڑھ لیتے ہیں. میرے ساتھ آپ گردان پڑھیے گا. غوا، غوا، غوایا، غوایا، غوو، غوو، غویتا، غویتا، غویتما، غویتما، غویتم، غویتم، غویتو، غویتو، غوینا، غوینا، غوت، غوت، غوتا، غوتا، غوینا، غوینا، غویتی، غویتی، غویتما، غویتما، غویتن، غویتنا، غویتو، غویتو، غوینا. غوینا. اچھا، اگر یہاں پیچھے
थोड़ा सा पिछली माजी की तरफ भी जाते हैं, कुछ सबक हम पढ़ के आए थे, दा, उसमें और इस गिरदान में कोई फर्क है? अगर गौर से देखें तो किसी एक हरफ जरा बार भी फर्क है? नहीं है, क्योंकि दो हरफ तो कमजोर एक जगह जमा हो गए, लेकिन कायदा है, कानून ये है कि जब दो हरफ एक जगह आ जाए तो अजफ का कायदा कोई नहीं लगेगा। अब सिर्फ और वगरना ये काला के अंदर तो दरम्यान में वाव आई थी तो उसको हमने अलिफ से बदल दिया था, फिर उसको पढ़ते गा, या अगर काला का कायदा लगता है इधर तो दरमियान वाले हरफ पर, जैसे काला में हमने पढ़ा कावाला से काला, लिहाजा जब दो हरफ एक तरह के आ जाए तो आपने देख लिया है कि वाव पर कोई कायदा नहीं लगा, सिर्फ आखिरी या पर लगा है। गोया के लफीफे मकरून और दायदू की जो गिरदान हम पढ़ के आए उसमें कोई फर्क नहीं। देखिए हमने पढ़ा था दा, गवा पर अब दा को देख लेते हैं, दा वाव की जगह आइन है, दा दावा, यहाँ ये गलती हुई है, गलती नहीं, ये तो अपनी असल पे या ही है, दा वा, यहाँ गया गावा या, दाऊ दाऊता दाऊतुमा दाऊतुम। अच्छा चले, आखिरी हरफ या है, तो अभी जो हमने पढ़ा है जरा, उसकी तरफ आ जाते हैं। जरा की तरह है, ये जो कल का सबक हमने पढ़ा है, जरा जराया जराऊ, जरईता जरईतुमा जरईतुम जरईतु जरईना, जरत जरता जरईना जरईती जरईतुमा जरईतुन्ना जरईतु जरईना। वाव पर कोई कायदा भी नहीं लगेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ या वाला ही कायदा लगेगा। गोया के जरा यजरी रमा यरमी जो हमने पढ़ा है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ सिर्फ एक सीगे में कायदा लगा है, ये जराओ की तरह, इसमें जरा यू था, गवा यू, या अली से बदली, फिर दो साकिन जब हो गए तो हमने या को अजब कर दिया, तो गवाऊ हो गया जराऊ की तरह। ये था गवायत, फिर अलिफ या अलिफ से बदल गया काला के कायदे से, तो गवात, फिर दो साकिन जम हो गए तो अलिफ का अजब कर दिया, गवत गवता, जरत जरता, रमत रमाता की तरह। बाकी रमैना रमैते जरईते जरईतुमा, जैसे वो गिरदान पढ़ी है सेम उसी तरीके से, लेकिन फिर भी एक दफा पढ़ लीजिएगा, मैं तर्जुमा कर दूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। गुमराह हुआ वो एक मर्द, गवा गुमराह हुए वो दो मर्द, गवाया गुमराह हुए वो सब मर्द, गवाऊ गुमराह हुए आप एक मर्द, गवैता गुमराह हुए आप दो मर्द, गवैतुमा गुमराह हुए आप सब मर्द, गवैतुम गुमराह हुआ मैं एक मर्द, गवैतु गुमराह हुए हम सब मर्द, गवैना गुमराह हुई वो एक औरत, गवत गुमराह हुई वो दो औरतें, गवता गुमराह हुई वो सब औरतें, गवैना गुमराह हुई आप एक औरत, गवैती गुमराह हुई आप दो औरतें, गवैतुमा गुमराह हुई आप सब औरतें, गवैतुन्ना गुमराह हुई मैं एक औरत, गवैतु गुमराह हुई हम सब औरतें। गवैना। जी, तो ये तकरीबन मासी का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। मुजारे को देख लेते हैं, लेकिन पहले गिरदान पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें और इसमें क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं है, उस पर पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक मरतबा गिरदान पढ़ लीजिएगा। गुमराह होता है वो एक मर्द, यगवी गुमराह होते हैं वो दो मर्द, यगवियानी गुमराह होते हैं वो सब मर्द। यग यगवुना जी, यगवूना, गुमराह होते हैं आप एक मर्द, तगवी गुमराह होते हैं आप दो मर्द, तगवियानी गुमराह होते हैं आप सब मर्द, तगवुना गुमराह होता हूं मैं एक मर्द, अगवी गुमराह होते हैं हम सब मर्द, नकवी गुमराह होती है वो एक औरत, तगवी गुमराह होती हैं वो दो औरतें, तगवियानी गुमराह होती हैं वो सब औरतें, यगवीना गुमराह होती हैं आप एक औरत, तगवीना गुमराह होती हैं आप दो, तगवीना नहीं तगवीना ठीक है, तगवीना आपने ठीक पढ़ा है। गुमराह होती हैं आप एक औरत, तगवियानी नहीं एक औरत, दोबारा पढ़िएगा। गुमराह होती हैं आप एक औरत, तगवीना गुमराह होती हैं आप दो औरतें, तगवियानी गुमराह होती है आप सब औरतें,
تغوینا گمراہ ہوتی ہے میں ایک عورت، اغوی گمراہ ہوتی ہیں ہم سب ہوتے ہیں. نغوی جی اب آ جاتے ہیں یہاں پر کہ دیکھتے ہیں کہ یغوی یہ کردار جو ہم نے پڑھی اور کل جو ہم نے یجری پڑھی ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک بال برابر فرق نہیں ہے، سیم ٹو سیم، لفظ بلفظ حرف بحرف وہی ہے کردار. دیکھیں ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، یجری یغوی کوئی فرق نہیں ہے، صرف یدو کا قاعدہ لگائیں، یغوی تغوی اغوی نغوی تغوی اغوی نغوی، ان میں اصل میں تھا سارے کے سارے آخر میں پیش تھی یغویو یغویو یا تھی. اور قاعدہ ید و یرمی کا ہم نے پڑھا ہے کہ 3 شرائط کے ساتھ واو اور یا بالکل آخر میں ہو، واو اور یا پر پیش ہو یا زیر ہو، یا اس سے پہلے بھی پیش یا زیر ہو. تو اب پہلی شرط تھی آخر میں ہو، ان سب سیغوں میں بالکل واو اور یا آخر میں ہے. دوسری ان پر پیش ہو وہ بھی ہے. تیسری ان سے پہلے زیر یا پیش ہو تو وہ ان سے پہلے زیر ہے، لہذا ان کی حرکت کو حذف کر دیا. اب آ جاتے ہیں یغوی کے بعد یجری یجریان یغویان یجرون ہم نے پڑھا، اور یہاں یغونا، صرف یہ جمع مذکر کیسی ہے اور اس کی تعلیل کر ہم پڑھ چکے ہیں. یجرونا اصل تھا یجری یونا، یا کی حرکت کو اٹھا کر واو کو دیا، جیسے یج ری یونا میں یا کی حرکت کو اٹھا کر را کو دیا تھا، پھر یا اور واو دونوں ساکن جمع ہو گئے تو یا کو ہم نے حذف کر دیا تھا تو یج رونا بن گیا تھا، تو یہاں یا غونا بن گیا. تجری تجریانی تجرونا سیم، تغونا تجرونا بھی اسم تھا، تجری یونا. کل کے سبق کی تعلیل ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، دوبارہ ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں آپ. تغونا اسم تھا تغوی یونا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یغونا تغونا اور تغوینا ان تینوں میں قاعدہ لگے گا یقولو یبیو کا، جو حرکت کو منتقل ماقبل کو کرتا ہے. ید و یرمی کا قاعدہ حرکت کو حذف کرتا ہے، یقولو یبیو کا قاعدہ حرکت کو پچھلے حرف کو منتقل کرتا ہے. جی تجرونا اجری نجری، تجری تجریان یجرینا تجرینا تجرینا، یہاں بھی پڑھیں گے ہم تغوینا تغوینا تغویانی تغوینا اغوی نغوی. اچھا یہاں یہ تغویین آ جاتا ہے، پیچھے بھی ایک دفعہ یہ غلطی جان بوجھ کر ہو جاتی ہے یا آٹومیٹکلی ایسی. تو اصل کے اندر یہ ہے کہ جائز یہ ہے، واحد مؤنث کے صیغے کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی ان میں تغوینا تدعینا ہم نے پڑھا تھا وہ پیچھے تدعینا، سب سے پہلے دایدو کی کردار ہم نے پڑھی، تو تدعینا بھی پڑھ سکتے ہیں، تدعو وینا بھی پڑھ سکتے ہیں، تجرینا بھی پڑھ سکتے ہیں، تجری جینا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ جو ہے اولا اور بہتر جو ہے قاعدہ لگا کر حذف کر کے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ایک ہی صورت پڑھتے ہیں تجرینا، یعنی قاعدہ لگاتے ہیں، اور قاعدہ نہ لگائیں یہ زیادہ آسان ہے. تو یہاں قاعدہ نہیں لگائے لیکن ہم قاعدہ لگا کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے تغوینا کیونکہ زیادہ استعمال یہی ہے. جی تو ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، گردان دوبارہ ایک دفعہ آپ پڑھیے گا. یغوی یغویانی یغوونا تغوی تغویانی تغوونا اغوی نغوی تغوی تغویانی یغوینا تغوینا تغویانی تغوینا اغوی نغوی. جی تو ایک یقولو یبیو کا قاعدہ ہے اور دوسرا یدعو یرمی کا قاعدہ ہے. جی میرے خیال میں یہ لفظ جہاں جن میں تبدیلیاں ہو رہی تھی، ایک یغونا تغوونا کا ہے اور تیسرا تغوینا کا ہے، اور ان کی تعلیل ہم کل پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ یجرونا اور تجرینا میں.
وہیں دوبارہ دیکھ لیجئے گا، باقی گردان سیم اس کی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب امر کی گردان پڑھیں گے میرے ساتھ آپ جی۔ اقوی، اقویا، اقوو، اقوی، اقویا، اقوینا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، اقوینا، اجرینا کی طرح جی۔ لا تغوی، لا تغویا، لا تغوو، جی لا تغوی، لا تغویا، لا تغوینا۔ جی، اسم فاعل غاون، غاویانی، غاونا۔ مغویون، نہیں، غاویتن، غاویتن، غاویتانی، غاویاتن۔ مغویون، مغویانی، مغویونا۔ مغویتن، مغویتانی، مغویاتن۔ جی بہت اچھا۔ بالکل، اجری، اجریا، اجرو، اجری، اجریا، اجرینا۔ دیکھیں یہاں سے بنا ہے اجری، اجریا، اجرو، بلکہ یہاں سے ہم نے ایک وے سے پڑھنا ہے، اغوی، اغویا، اغوو، اغوی، ڈبل یا نہیں پڑھنی، اغوی نہیں پڑھنا، اغوی، اغویا، اغوینا۔ نہیں، لا تغوی، لا تغویا، لا تغوو، لا تغوی، لا تغویا، لا تغوینا۔ امر بھی اور نہیں بھی۔ اس فائل غاون، غاویانی، غاوونا۔ اسی کے آخر میں واو کے بعد یا لگا کر تا لگا دیں گے، غاویتن، غاویتانی، غاویاتن۔ اس مفعول مغویون، مغویانی، مغویون، مغویتن، مغویتانی، مغویاتن۔ ذہن میں رکھیے گا اس مفعول کے اندر اور امر اور نہیں کے جمع مؤنث کے صیغے میں اکثر کی غلطی ہوئی ہے کل کے ہوم ورک میں۔ اس مفعول، اس امر اور نہیں کے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں غلطی ہوئی ہے۔ امر میں آئے گا اغوینا، نہیں میں آئے گا لا تغوینا۔ اکثر نے ید ہونے کی طرف واو لکھ دی ہے جی۔ امر کی مثال ہمارے پاس بھی آ گئی۔ بری قیادت کی کارستانیاں، اغویناہم، اے ہمارے پروردگار یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ اغویناہم فبما اغویتنی، شیطان ہماری گھات میں ہے۔ شیطان کہنے لگا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں نے قسم کھائی تھی کہ ان کو گھات لگا کر تیرے راستے سے ادھر ادھر گما دوں گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچانا، فتنے سے بچائیے گا۔ تو دعا کرتے رہیں کیونکہ انسان ہے، عقل کل نہیں ہے، کہیں بھی پھسل سکتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ، کہ انسان ہے، نفس اور شیطان انسان کے ساتھ ہے، کہیں بھی گمراہی کے چکر میں آ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسے کبھی محسوس کرو کہ میں تو بہت نیک پارسا اور یہ ہوں، بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، وگرنہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ہدایت نہیں ہے، ہدایت کی توفیق نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نیک کام کرنے کی توفیق دی، کوئی پڑھنے پڑھانے کی، نماز پڑھنے کی اور اس سے آگے بڑھ کر دین پر کام کرنے کی، یہ اس رب کا فضل ہے، اس رب کا فضل ہے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے اللہ اپنے دین کی طرف موڑ دے، اور یا اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے مت کیجیے گا۔
جی امر کی گردان اغوی اغویا اغوو اغوی اغویا اغوینا لا تغوی لا تغویا لا تغوو لا تغوی لا تغویا لا تغوینا. جی تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسے ایک دفعہ ہم اپنے حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی کبھی انسان یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت شیطان کی طرح وہ بیچارہ گڑبڑ میں چلا جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اس سے بچائے تنبیہ کے لیے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. انسان کہتا ہے میں تو جہاں بہت اچھا ہوں نیک ہوں 24 گھنٹے کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور میں تو دین سیکھ بھی رہا ہوں اس پہ پریکٹس بھی کر رہا ہوں جتنا ہوں تو یہ تو بہت کچھ ہے. نہیں جو کچھ بھی ہو وہ پھر بھی بہت کم ہے اس اللہ کے دیو کے سامنے کچھ نہیں ہے. جب انسان اس بات پر آ جائے کہ میں نیک ہوں اور اب تو جنت تو اللہ پاک مجھے دیں گے ہی دیں گے میں نے تو سارے گناہ بھی چھوڑ دیے توبہ بھی کی پیچھے اور اب تو بالکل چل رہا ہوں ٹریک پہ تو ٹریک پہ اترتے ہوئے ٹائم بھی نہیں لگتا. شیطان بھی ساری زندگی ٹریک پہ رہتے ہوئے ایک دم الٹا اور پھر دوبارہ اس کی طرف واپس اب جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے کبھی یہ نہ کہیں کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو گئی یا ہم جو ہے اس درجے پہ چلے گئے کہ آپ نہیں. انبیاء بھی آخری وقت تک استغفار اور یہ توبہ کرتے رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جی آج کا سبق ہمارا یہ یہاں تک ہی کہ لفیف مقرون ہم نے گردان پڑھی ہے بلکہ لفیف مفروق کی صرف ماضی کی گردان پڑھ لیتے ہیں. وقع سے ہے ماضی کی گردان اور جو ابھی ہم نے گردان پڑھی ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے یہ پڑھ رہا ہے. جی تو میرے ساتھ آپ پڑھیے گا وقع وقع وقایا وقایا وقعو. وقعو. نہیں آج سبق یہیں چھوڑ دیں کیونکہ میرا ٹائم ابھی اس کی طرف گیا کہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. اور آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ پوری گردان آپ لکھ بھی لیں اور سنائیں گے بھی. اور جو دوسرا سبق پہلے جو دیا شروع میں سلائیڈ ہے وہ آپ 2 دن میں کر کے دیں 3 دن میں وہ آپ کا اسائنمنٹ ہے وہ لازمی کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی ٹائم ہے تو اپنا بریک آؤٹ میں ایک دوسرے کو سبق سنا دیجیے گا.